منانے سے پہلے ہمیں یہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ کلام سکھاتا ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا، ایک پیدائش، اور پھر آدم کی پسلی میں سے خدا نے ہوا کو نکالا، دوسری پیدائش، پھر آدم اور ہوا کے ملاپ فزیکل ریلیشن سے خدا نے ان کو اولاد دی جس طرح کہ دنیا میں ہے، تیسری، اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور دنیا جانتی ہے، مقدس کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ خدا نے خداوند یسوع مسیح کو جب اس دنیا میں ایک کنواری کے ذریعہ سے لے کر کے آئے تو لکھا ہے یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر ہم نے کرسمس منائے ہیں، ہم بہت سے کرسمس منا چکے ہیں، ہم نیو ایئر منا چکے ہیں، جتنے بھی ہماری زندگی میں کرسمس گزر چکے ہیں، تو میرے عزیزو بڑی خاص بات ہے کہ اس دفعہ ہم مسیحا کے ساتھ اس کرسمس کو منائیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم اس وفاداری اور اس خوبیوں کے ساتھ لبریز ہو کر کے کرسمس کو منائیں جو مقدس کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ 4 پیدائش کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، لیکن 5ویں پیدائش جو مقدس یوحنا 3 باب اور اس کی 3 آیت میں یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو ضروری بات اور خاص بات یہ ہے کہ اس کرسمس پر ہم نئے سرے سے پیدا ہونا مطلب باطن کا نیا ہو جانا، باطن کا بدل جانا، یعنی کہ وہ زندگی جو پچھلے کرسمس یا پچھلے سال میں گناہ کی غلامی میں گزر رہی تھی، دنیا کی خواہشوں میں گزر رہی تھی، دنیا کی فکروں میں گزر رہی تھی، یا بیماریوں میں گزر رہی تھی، وہ مسیحا کو قبول کرنے کے سبب سے نئی زندگی اور مسیحا کی تابعداری میں بدل جائے، اور نئے سرا سے پیدا ہو کر کے جو سادہ اور واضح بات یہ ہے کہ باطن کا بدل جانا، روحانی پاکیزگی